یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 تا آیت نمبر 62 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہ نیچے لٹکا لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں، اس میں قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی تو پھر کوئی ان کو ستائے گا نہیں، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ البتہ اگر باز نہ آئے منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے اور جھوٹی خبریں اڑانے والے مدینہ میں، تو ہم لگا دیں گے آپ کو ان کے پیچھے، پھر رہنے نہ پائیں گے آپ کے ساتھ اس شہر میں مگر تھوڑے دن۔ لعنت ہے ان کے اوپر جہاں پائے گئے، پکڑے گئے اور مارے گئے جان سے۔ دستور اللہ کا مقرر ہے ان لوگوں میں جو پہلے ہو چکے ان سے، اور آپ اللہ کے دستور میں رد و بدل نہ پائیں گے۔ مذکورہ آیات سے پچھلی آیات میں عام مسلمان مردوں اور عورتوں کو ایذا پہنچانے سے متعلق حکم تھا کہ یہ حرام اور گناہ ہے، اور اپنے اوپر بہت بڑا جھوٹ اور گناہ اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ منافقین کی طرف سے اہل ایمان کو دو طرح کی ایذائیں دی جاتی تھیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ آیت مذکورہ میں ان ایذاؤں کے انسداد کا انتظام یوں فرمایا گیا، اور اسی ضمن میں عورتوں کو پردے کا حکم بھی ساتھ دے دیا گیا۔ ان دو ایذاؤں میں سے ایک ایذا یہ تھی کہ منافقین، عوام اور آوارہ قسم کے لوگ مسلمانوں کی باندیوں، کنیزوں کو جب وہ کام کاج کے لیے باہر نکلا کرتی تھیں تو ان کو ستایا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے، اور کبھی ان باندیوں اور کنیزوں کے شبہ میں آزاد عورتوں کو بھی وہ لوگ تنگ کیا کرتے تھے۔ اس سے عام مسلمانوں کو اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچتی تھی۔ دوسری ایذا ان لوگوں کی طرف سے یہ تھی کہ یہ لوگ مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑایا کرتے تھے کہ فلاں لشکر مدینے پر حملہ کرنے والا ہے، وہ سب کو ختم کر دے گا۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی ایذا جو فرمائی گئی کہ وہ آزاد عورتوں کو
بچانے کے لیے اور ان کو تنگ نہ کریں، اس کا انتظام فرما دیا گیا کہ ان کے خاندان اور ان کی شرافت کی وجہ سے ارادے کے ساتھ تو ان کو تنگ کرنے کی جرت نہیں کیا کرتے تھے، البتہ کبھی کنیزوں کے شبہ میں یہ بھی اس زمرے میں آ جایا کرتی تھیں۔ تو فرمایا گیا کہ اب ان کے لیے یہ پردے کا حکم ہے کہ وہ جب اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے پر چادروں کو نیچے کی طرف سرکا لیا کریں تاکہ چہرے کا پردہ ہو جائے، جس سے ان کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، اس لیے آسانی کے ساتھ ان شریروں کے فساد سے وہ بچ جائیں گی۔ اور کنیزوں کا انتظام بھی فرما دیا گیا کہ وہ بھی اس زمرے میں آ جائیں گی کہ ان کے لیے بھی پردے کا انتظام، اگرچہ آزاد عورتوں کی نسبت اس میں اتنی شدت نہیں رکھی گئی، اس لیے کہ ان کو کام کاج کے سلسلے میں زیادہ باہر نکلنا ہوتا تھا، اس لیے ان کے لیے پردے کے احکام میں تھوڑی سی نرمی رکھی گئی، جبکہ آزاد عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہر وقت نہیں ہوتا تھا بلکہ ضرورت کے تحت ہوتا تھا، اور اس موقع پر پردے کی پابندی کی جا سکتی تھی۔ شریعت اسلامی نے آزاد عورتوں اور کنیزوں کے پردہ شرعی میں ضرورت کے مطابق ایک فرق بھی رکھا تھا۔ آیت مذکورہ میں منافقین کی شرارتوں کا مزید اگلی آیت میں جو ذکر فرمایا گیا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ جھوٹی خبریں اڑایا کرتے تھے۔ فرمایا گیا کہ یہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، یہ لوگ جہاں رہیں گے لعنت اور پھٹکار ان کے ساتھ ہوگی، اور جہاں ملیں گے گرفتار کیے جائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے۔ فرمایا گیا کہ یہ سزا عام منافقین اور کفار کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے تھی کہ جو دین اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، یعنی دین اسلام کو چھوڑ دیا تھا، اور ایسے لوگوں کے لیے یہی سزا ہے، سوا اس کے قبل اس کے کہ وہ اپنے اس ارتداد سے باز آ جائیں اور تائب ہو کر دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور اس حوالے سے ان منافقین اور جو لوگ اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایسا ہی ضابطہ رہا ہے کہ ان کو سزائیں ملتی رہی ہیں، اور اللہ کے اس دستور میں یہاں پر بھی یہی سزا رائج کی گئی ہے، اور آپ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مرتد کون ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟ جب کوئی مسلمان احکام اسلام کی کھلی مخالفت کرنے لگے اور انکار کرنے لگے تو وہ اصطلاح شرع میں مرتد کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ شریعت اسلامی میں کوئی مصالحت نہیں جب تک کہ وہ تائب ہو کر دوبارہ احکام شریعہ پر پابند نہیں ہو جاتا اور قولاً اور عملاً اس کو تسلیم نہیں کر لیتا۔ اگر یہ نہیں کرتا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور صحابہ کرام کے اجماعی تعامل سے ثابت ہے۔ مسلمہ کذاب اور اس کی جماعت کے خلاف باقاعدہ صحابہ کرام نے جنگ اور جہاد اختیار فرمایا۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سابقہ شریعتوں میں بھی مرتد کی سزا قتل ہی آتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔